السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ کتاب پہ بات کریں، مورگن ہاؤسل کی دا سائیکالوجی آف منی۔ جی اکثر ہم پیسے کو نمبرز اور اسپریڈ شیٹس کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہماری سائیکالوجی، ہمارے جذبات سے جڑا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے کہ آپ کتنے سمارٹ ہیں۔ اس سے شاید اتنا فرق نہ پڑے جتنا اس بات سے کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ کیسا ہے پیسے کے ساتھ۔ صحیح۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا خاص سبق ملتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، شروع کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ جو مجھے فوراً کلک کیا وہ یہ تھا کہ پیسہ کمانا شاید سکل ہو، لیکن اسے سنبھالنا وہ ایک الگ ہی چیز ہے، وہ ایک رویہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کتاب کہتی ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ بھی، یعنی بریلینٹ لوگ، فائنینشلی اسٹرگل کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کے لیے جو ریشنل ہے ضروری نہیں وہ میرے لیے بھی ہو۔ اچھا۔ اس لیے ہاؤزل کہتا ہے کہ ریشنل ہونے کی کوشش سے بہتر ہے ریزنیبل ہونا، یعنی ایسا فیصلہ کرنا جو شاید بالکل پرفیکٹ نہ ہو کیلکولیشن کے حساب سے، لیکن آپ کو سکون دے، آپ اس کے ساتھ جی سکیں۔ یہ ریزنیبل والی بات واقعی گہری ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت سرپرائزنگ لگی، امیر ہونا اور دولت مند ہونا، ان میں فرق۔ ہاں، یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں نا، امیر مطلب جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، مہنگا گھر ہے۔ بالکل، وہ دکھتا ہے، امیری نظر آتی ہے۔ تو پھر دولت کیا ہے؟ وہ کیسے الگ ہے؟ دولت وہ پیسہ ہے جو آپ خرچ نہیں کرتے، وہ پیسہ جو سیو ہوا ہے، انویسٹ ہوا ہے، جو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا۔ دیکھیں، اصل میں دولت آپ کو آپشنز دیتی ہے، کنٹرول دیتی ہے اپنے وقت پر۔ ہاؤزل کہتا ہے کہ سب سے بڑی لگژری یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور سوچیں آج میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ واہ! یہ آزادی، یہ کنٹرول، یہ اصل دولت ہے، فینسی چیزیں نہیں۔ تو دولت اصل میں آزادی خریدتی ہے، اور اس دولت کو بنانے کے لیے پھر بچت ضروری ہے۔ لیکن لوگ اس میں بھی وہ تال مٹول کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جب زیادہ کمائیں گے تب بچائیں گے۔ ہاں، یہ تو سب سے عام بہانہ ہے، لیکن کتاب اس پر زور دیتی ہے کہ بچت کا تعلق آپ کی کمائی سے کم ہے، آپ کی عادت سے زیادہ ہے۔ عادت سے؟ جی، آپ کی سیونگ ریٹ، یعنی آپ کتنا فیصد بچاتے ہیں، وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ آپ کتنا کما رہے ہیں یا آپ کی انویسٹمنٹ ریٹرنز کتنی ہے۔ اور پھر جب آپ بچاتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈنگ کا جادو شروع ہوتا ہے۔ کمپاؤنڈنگ؟ ہاں، وہ وارن بفیٹ والی مثال۔ بالکل، ان کی بیشتر دولت 50 اور 60 کے بعد بنی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جلدی شروع کیا اور پھر بس بیٹھے رہے۔ پیشنس۔ کمپاؤنڈنگ کو وقت چاہیے، مگر وقت اور صبر، یہ تو مشکل چیزیں ہیں آج کل کے دور میں۔ ہم سب فوری نتائج چاہتے ہیں۔ ہاں، اور یہی جلدی ہمیں لالچ کی طرف لے جاتی ہے، جو ہاؤزل کا ایک اور بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، یہ جاننا کہ کافی کتنا ہے۔ انف از انف۔ مطلب رکنا کب ہے، ہمیشہ اور زیادہ کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ ایگزیکٹلی، گول پوسٹس کو موو کرتے رہنا، یعنی جب تھوڑا پیسہ آ گیا تو اور زیادہ کی خواہش کرنا، پھر اور زیادہ، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس اور زیادہ کے چکر میں لوگ وہ سب داؤں پر لگا دیتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے ہوتا ہے، وہ چیزیں جن کی انہیں واقعی ضرورت ہوتی ہیں، جیسے ان کی ریپیوٹیشن، ان کی آزادی، ان کا سکون۔ صحیح بات ہے۔ تو فائنینشل سیکیورٹی کو بنائے رکھنا وہ شاید بڑی ریٹرنز لینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور اس سے جڑی ایک اور بات، وہ لائف سٹائل انفلیشن سے بچنا۔ لائف سٹائل انفلیشن یعنی جیسے انکم بڑھی فوراً خرچے بھی بڑھا دیے۔ جی، یہ بہت کامن ٹریپ ہے۔ تھوڑی سادگی میں بھی اصل میں ایک قسم کی دولت ہے۔ یہ ساری باتیں بہت پرسنل لگ رہی ہیں، یعنی ہر بندے کے اپنے حالات، اپنی سائیکالوجی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کی نقل کرنا، جیسے کوئی دوست انویسٹ کر رہا ہے تو میں بھی ویسے ہی کروں، یہ غلط ہے۔ بالکل غلط۔ ہر کسی کے گولز الگ ہیں، رسک ٹالرنس الگ ہے، ٹائم ہورائزن الگ ہے۔ کسی اور کا فائنینشیل پلان فالو کرنا ایسے ہے جیسے کسی اور کی دوائی کھا لینا۔ ہاں، صحیح مثال ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے فیصلہ کریں، وہ جو آپ کے لیے ریزنیبل ہو، جو آپ کو رات کو آرام سے سونے دے، اور لمبی مدت کا سوچیں۔ پیشنس رکھیں جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آئے، اصل پیسہ تب بنتا ہے۔
تو یعنی اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دی سائیکالوجی آف منی ہمیں بتاتی ہے کہ پیسہ صرف میتھس نہیں ہے، یہ ہیومن بیہیویئر ہے، صبر ہے، اپنے جذبات کو سمجھنا ہے۔ جی، اور معقول یعنی ریزنیبل فیصلے کرنا ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت ریشنل ہوں۔ بالکل۔ اور یہ سب ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کیا سوال؟ کہ ان سب باتوں کی روشنی میں پیسے کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا صرف بس زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے، یا پھر اس کا اصل کام ہمیں اپنی زندگی پر، اپنے وقت پر بہتر کنٹرول دینا ہے، وہ آزادی دینا ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اس کا جواب شاید ہر کسی کے لیے اپنا ہوگا۔